सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मजहबी नफरत में हम इस कदर आगे पहुंच चुके हैं कि अब कुछ स्कूलों की वीडियो मेरे सामने आई है और बहुत ही तकलीफ दे, खतरनाक खतरनाक ये इस तरह कि बच्चों को जो आप तालीम दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल तो शायद बेहतर करे ना करे, मगर इन बच्चों को आप जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, कल को किसी न किसी जुर्म में ये ऐसा काम डालेंगे कि शायद बाद में जेल में बैठे। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, इस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हमारे पास वीडियो भी मौजूद है और फिर उनको बोर्ड पकड़वाए हुए और बोर्ड पे भी ये लिखा हुआ है। सवाल ये है कि सबसे पहले कि अगर आप बच्चों को स्कूलों में भेज रहे, मैं उन वालिदैन को कह रहा हूँ तो उन उस्ताद, उन टीचर को, उन जो भी आपके वहाँ पे ज़िम्मेदार लोग हैं स्कूलों के, उनको समझाएँ कि ये रास्ता जिस पे आप चल रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि कोई गुस्ताखी नहीं करता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुसलमान भी नहीं करता और दूसरे लोग भी नहीं करते। अगर कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो यूरोप में कभी आपको इस तरह के मामलात नज़र आते हैं। वजह ये होती है कि ज़हनी तौर पे उनको पता है कि ये कौम जो है मुसलमान, ये जज़्बाती है और सिर्फ़ आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए। पाकिस्तान में रह के मुझे बताइए, अगर स्कूलों में भी ये तालीम दी जा रही है, हर जगह पे दी जा रही है, फिर कल एक क्वेटा के पास भी वाक़या पेश आया, कोई होटल का मालिक था, उसको कहा गया जनाब आपने भी गुस्ताखी की, आपने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फिर लोगों ने उसके होटल पे हमला कर दिया और उसके बाद जनाब पुलिस वहाँ पे पहुंची और बच बचाव किया, क्या हालात है। लेकिन आप सबके इल्म में है कि वहाँ से बंदे को जान से मार देना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्योंकि जो मारने वाला होता है, जब आप बच्चों को तालीम ये देंगे कि आप जन्नत में जाएँगे किसी का कत्ल करके, तो फिर उसके बाद किसी के लिए कत्ल करना कोई इतना बड़ा काम नहीं। आए दिन होते भी रहते हैं, आए दिन इस तरह की रिपोर्टें आपके पास भी आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं। ये जो नफ़रत की तालीम है, किसी मज़हब को आप देख लें उसमें नहीं ये दी जाती। 1400 साल पहले अगर आप नज़र डालें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह जो नफ़रत की तालीम वो नहीं दी गई। जब आपने नबूवत का दावा किया तो कितने कितने लोग आपके मुखालफिन हो गए, कितने लोगों ने आपको तकलीफ दी, मगर आपने प्यार से, मोहब्बत से उन्हें इस्लाम की दावत दी और वो मुसलमान भी हुए। बेशुमार मिसालें हैं, मगर कभी भी नफरत की तालीम नहीं थी। और जब इस्लाम का आगाज हुआ, उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अमानतें रखवाते थे। जब आपने कहा कि मैं नबी हूँ, तो आपकी मुखालफत हुई। वही लोग थे जो कहते थे कि इससे सच्चा बंदा कोई नहीं। देखिए, फिर भी सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और अपने ऊपर तकलीफ उठा के लोगों को इस्लाम की दावत दी। यहाँ पे उलमा ने जो काम शुरू किया हुआ, जिस तरह ये बच्चों को, बड़ों को इस काम पे लगा के तो खुद समझते हैं कि हमने बड़ी नेकी का काम किया है। मेरा ख्याल है कि इनसे बड़ा इस वक़्त अगर मेरे से पूछे तो इस्लाम को जो नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, उनमें सबसे सरफ़हरिस्त ये लोग आते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई इस्लाम की खिदमत नहीं की। ये बच्चे वहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं, मदरसों में तो आपने जिस तरह बच्चों की तरबियत का बेड़ा गर्क किया, वो तो आप सबके इल्म में है कि क्या हालात हैं उन बेचारों। अब वही बातें क्या आपको बताएं, आप सबके इल्म में है कि किस तरह उनको जहालत में रखा गया, दुनिया से दूर, ना दीन का उनको पता, ना दुनिया का पता। अब जो पेशावर के स्कूल है, वहाँ पे भी यही हालात। और अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में अगर आप पे कोई झूठा, बेशुमार झूठे इल्ज़ाम लगते, तो आपको मार देते हैं, कैद में डाल देते हैं, केस बन जाते हैं। पाकिस्तान में कोई केस बन जाए तो बंदा खजल खराब हो जाता है, उसको
کچہری وکیل، اس میں جناب اتنا خرچہ مرچہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہماری بدتمیز پولیس، جن کو تمیز نہ تہذیب۔ آپ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے جس طرح یہ بچوں کا آپ مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوگا، کوئی آپ کی اس اخلاقی حالت کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ بچے قوم کا سرمایہ ہے، آپ ان کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو محبت کی تعلیم نہیں دے رہے، ان کو پیار کی تعلیم نہیں دے رہے، ان کے جو وقت ہے، اس جو ان کا جو وقت ہے اس وقت، یہ بنیاد ہوتی ہے بچوں کی۔ اگر آپ نے ان کی بنیاد خراب کر دی، اسی طرح جس طرح کسی عمارت کی بنیاد ٹھیک نہ ہو، پاکستان کا آپ دیکھ لیں بنیادی طور پہ کس طرح پاکستان کے حالات بنے ہوئے۔ کوئی ادارہ بھی ہے جو وہ اپنا کام نہیں کر، ظلم کر رہے سارے۔ آج بھی یہ لکی مربت میں میرے پاس اطلاع ہے کہ وہاں پہ پولیس نے ہڑتال کی ہوئی ہے، فوج پولیس، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آپس میں ٹھیک ٹھاک پرابلم بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا۔ کوئی ایک بھی بندہ اس طرح توجہ نہیں دے رہا کہ پاکستان غلط راستے پہ چل رہا۔ علماء وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے، ان کا جو کام ہے وہ آپ سب کے علم میں۔ تو آج جو بچوں کا مستقبل آپ تباہ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے کہ یہ کل کو یہ سلطنت سنبھال سکیں گے؟ اگر اس وقت تک ہمارا ملک قائم رہا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان جو ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنا تھا، پھر بنگلہ دیش بھی تو علیحدہ ہو گیا، یہ روس تھا، اس کی کتنی ریاستیں بنی۔ جرمنی آپ کو پتہ یہ پہلے ایک تھا، پھر دو حصوں میں ہو گیا، پھر ایک۔ تو یہ دشمن جو ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ مختلف صوبوں میں مختلف طریقوں سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس تعلیم کا نصاب ہی ایک نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو کسی نے اس طرح توجہ کیسے دے رہی ہے؟ صبح سے شام تک تو ہمیں یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے کام نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ ناظرین، ابھی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے راستے اختیار نہ کریں جو غیر اسلامی ہیں۔ آپ ایسے راستے پہ چل کے نہ تو اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے، چلو جس کو تو آپ نے نقصان پہنچانا وہ تو پہنچانا ہی پہنچانا، اس میں تو آپ نے تہیا کیا ہوا کہ ہر طرح، مگر اپنا بھی اس میں نقصان کر دیتے۔ کتنے لوگوں کو آپ گمراہ کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، فلاں فرقے کے بندے کو قتل کر دو، فلاں احمدی کو قتل کر دو، فلاں کرسچن کو کر دو، فلاں ہندو کو کر دو۔ اس کے بعد وہ بھی جیل میں ہوتا ہے، اس کا بھی مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں واقعات آپ سب کے سامنے مختلف شہروں میں جو آئے، تو ان بچوں کے پہ رحم کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یورپ میں آئے، یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کس طرح رکھے جاتے ہیں، بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح یہ لوگ پیار محبت، کس طرح ان کی تربیت کرتی ہے۔ پولیس ہے وہ آتی ہے اسکول، ان کو لے کے جاتی ہے، ان کو بتاتی ہے اس طرح آپ نے باہر نکلنا تو قوانین کا احترام کرنا۔ وہ بچے پھر اکثر جو ہوتے ہیں، جو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اور اسی طرح چلتے ہیں۔ اگر آپ نے آج بھی اس طرح توجہ نہ دی تو جو 40 سال میں جو نقصان پاکستان کا ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو معمولی نقصان آپ سمجھیں گے۔ پھر اس وقت آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ یہ جو پاکستان میں بچوں نے آ کے، پھر جب آپ ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈال دیں گے، آئے دن جھوٹے مقدمات، جھوٹے قتل، جھوٹے الزام، جھوٹا سب کچھ جھوٹ پہ چلے گا۔ اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں کہ آپ نفرت کی تعلیم دیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیں۔ جو لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہو، چاہے وہ کسی فرقے سے بھی ہو، آپ کا کام ہے سب مل جل کر آپ چلیں۔ کسی نے آپ کو اسلام بتایا ہی نہیں کہ اسلام ٹھیک کیا ہے اور اسلام کا مقصد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی ممالک جو ہیں ان کی حالت یہ ہو چکی ہے۔ اتنے سالوں بعد بھی یورپ کے محتاج ہیں، امریکہ کے لیے وہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ وہاں سے ہمیں رہنمائی کرے، پھر ہمارا ملک چلے گا۔ تمام مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اور مسلمان اگر اپنے ملک میں رہ کے
کسی کے لیے اچھا سکون پیدا نہیں کر سکتا، اچھائی پیدا نہیں کر سکتا، تو میرا خیال ہے کہ اسے پھر سوچنا چاہیے۔ اسلام میں نفرت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور پھر جن لوگوں کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ تو بڑے پرامن طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ تو پاکستان کو نقصان بھی نہیں دیتے۔ یہ مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ جو جج کوئی ہندو تھا، کوئی عیسائی تھا، ان کے فیصلے آج دیکھ لو، اپنے ججوں کے فیصلے دیکھ، آپ کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ وہی جج تھے جنہوں نے ایسے کچھ فیصلے کیے اور انصاف کے مطابق انہوں نے کوشش کی کہ فیصلے کیے۔ کسی ایسے جج کی مثال نہیں ملتی پاکستان میں جس کا کوئی کارنامہ ہو، جج چھوڑے کسی بندے کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ساقے رسول کی یہ بھی تو سزا ہے نا کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ اور جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائیں۔ یہ بھی کوئی ہے جگہ پہ، کسی جگہ پہ لکھا ہوا؟ لوگوں کی عورتوں کو اٹھا لیں، لوگوں کی ویڈیو بنائیں، کسی جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے؟ کسی جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرے، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرے، جعلی چیزیں بنائے، جعلی دوائیاں، جعلی خوراک، ہر چیز جعلی بنائے؟ کہیں یہ بھی گستاخ رسول میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اگر پتا کرے گا تو پتا چل جائے گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، آپ جان کے دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی، مگر وہاں پہ عدل کا مسئلہ ہے جس کا تعلق آپ کا اور عدل کا دور دور تک نہیں، نام و نشان نہیں ہے۔ تو میں اپنے ان دیکھنے والوں کو جو سمجھدار ہیں، بیوقوف کے لیے تو میں روزانہ سارا دن لگا رہا ہوں تو یہاں پہ فرق نہیں پڑتا، مگر سمجھدار لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جن میں شعور ہے۔ کل ایک دوست سے میرے پرانے جاننے والے، میں ملا نہیں ہوں، فون پہ بات چیت ہوتی، ان کا فون آیا کسی کام کے لیے، تو بات چیت ہو رہی تھی، کہتے یار جتنا ان مولویوں نے نقصان پہنچایا آپ سوچ نہیں سکتے، اور انہوں نے پاکستان کی نئی نسل کیا پرانی نسل کیا ہر چیز تباہ و برباد کر دی، اسی پہ وہ بیچارے لگے ہوئے تھے۔ کہتے میں پاکستان ہر سال جاتا ہوں، میں وہاں دیکھتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں یار آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے 55 سال ہو گئے یورپ میں نے ان سے نہیں پوچھا آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کس مذہب سے ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ یار ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ ہر بندہ تکلیف میں ہے، یہ نہیں کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو اندر بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ تکلیف میں ہے، اس سے زیادہ برے حالات میں چل رہے۔ تو آپ سب کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آج بھی وقت ہے، اگر کوئی پاکستان میں چند سمجھدار لوگ، ایک وزیر لگانا ہو، وزیر خزانہ، وہ تو آپ کے پاس نہیں، وہ تو باہر سے آپ منگواتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے پاس ہے وہ آپ سب کو پتا ہے، وہ کتنے سالوں سے آپ کو گولی کرا رہے ہیں، ماموں بنا رہے ہیں، آپ بنتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ مولوی بھی آپ کو گولی کراتے ہیں، اور کوئی دیکھ لے وہاں پہ، میں کیا کہہ رہا مجھے تو شرم آتی ہے وہاں کے علماء کو دیکھ کر، پیروں فقیروں کو دیکھ کر، بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ ابھی عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جرمنی میں کچھ نئے قوانین آئے ہیں سیاسی پناہ کے لیے، اس پر بات چیت کریں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں۔